اتامرون الناس بالبر، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو احسان کرنے کا، نیکی کرنے کا، وتنسون انفسکم، اور بھول بیٹھے اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم پڑھتے بھی ہو کتابیں، افلا تعقلون، آیا عقل سے کام نہیں لیتے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کر لو صبر کر کے اور نمازیں پڑھ کر۔ صبر اپنے آپ کو ناگفتگی حالات کے لیے تیار کرنا، ہر وقت حالات موافق نہیں ہوتے، کبھی آدمی بیمار ہوتا ہے، کبھی سفر پر ہوتا ہے، کبھی مال زیادہ ہوتا ہے، کبھی بالکل کم ہو جاتا ہے، کبھی دوستیاں بڑھتی ہیں، کبھی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، کبھی صحت ہوتی ہے، کبھی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان تمام حالات میں دین پر قائم رہنا یہ ضروری ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ خوب نماز پڑھے۔ اس لیے جب آدمی خود نماز نہ پڑھ سکے، مرا ہوا ہو، تو پھر لوگوں کو کہا جائے گا کہ آؤ جنازہ پڑھو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ امام شافعی سے منقول ہے کہ وہ ایسے موقع پر صبر کو صوم کے معنی میں لیتے تھے، روزے کے معنی میں۔ اس لیے بزرگان دین جب خصوصی دعائیں قبول کرواتے ہیں تو کئی کئی دن تک روزے رکھتے ہیں۔ بعض بزرگان دین جب وظیفہ دیتے، کوئی عمل دیتے تو تاکید کرتے کہ 3 دن روزہ رکھو، تاکہ پاکی پیدا ہو جائے، تزکیہ پیدا ہو جائے، اور آدمی کا وظیفہ اور عمل مؤثر بن جائے۔ مدد طلب کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کر، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ نماز پڑھنا بہت گراں ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ الذین، اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں، یظنون، جو عقیدہ رکھتے ہیں، شرم یا تعمیل میں ظن کبھی یقین کے معنی میں آتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ یہ مل کے رہیں گے رب سے، قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے، وانہم الیہ راجعون، اور یہ اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ بنی اسرائیل روئے زمین کی وہ مقرب قوم، انبیاء علیہ السلام کی آل و اولاد، ان کے ساتھ پہلا خطاب ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں اجمالی خطاب، اور اب ان کے ساتھ دوسرا خطاب ہے، یہ تفصیلی خطاب ہے۔ اس میں چند نعمتیں اور چند نقمتیں دی، اس میں بہت تفصیل سے نعمتیں اور احسانات کا بیان ہے۔ اسرائیل حقیقت میں یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ۔ یعقوب وہ اس لیے کہلائے کہ ان سے پہلے ایک بھائی تھا جو فوت ہو گیا، تو یعقوب کے معنی بعد میں آنے والا، عاقب کہتے ایڑی، یعقوب بعد میں آنے والا۔ جس کا نام یعقوب ہوتا ہے آپ اس کو دیکھیں ہمیشہ بعد میں آئے گا۔ ہمارا یعقوب تو ہے غیرات روکا جد امجد اب بھی موجود نہیں ہے، یعقوب۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام تھا یعسوب، یعسوب عبرانی کے اندر، عربی کے اندر اس کا معنی بن گیا یعقوب۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، یوسف اور بنیامین ایک ماں سے اور 10 دوسری ماؤں سے، تو اسنتے 10 نقیبہ 12 قبیلے اسرائیلیوں کے بن گئے۔ یا بنی اسرائیل کا معنی بعض علماء نے کیا اے یعقوب پیغمبر کے بیٹو، اے یعقوب پیغمبر کے بیٹو کفر نہ کرو، وہ یعقوب پیغمبر کے بیٹو دین فروشی مت کرو، وہ یعقوب پیغمبر کے بیٹو تلبیس الحق کے بالباطل نہ کرو، حق چھپانا نہ کرو۔ اللہ اللہ، جیسے ہمارے زمانے میں سید فلاں، سید فلاں، بارش ہوئی ہے، برسات میں پانی کم آیا ہے، سادات زیادہ آ گیا ہے، بہت، آپ نے آپ کو خود کہتے میں سید فلاں بول رہا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک پبلشر آتا تھا، وہ بالکل سید نہیں ہے، تو وہ جب کوئی پوچھتا تھا کہ کون بول رہا ہے تو اپنے نام کے ساتھ سید لگا لیتا تھا۔ تو میں نے کہا یہ سید پر اتنا زور اس لیے ہے کہ سید نہیں ہو، تجھے خطرہ ہے کہ رہ جاؤں۔ سید وہ نہیں جو اپنے آپ کو کہے، سید وہ ہے جس کو عمل سید منوائے، سید وہ ہے جس کو امت مان لے، اور سید آل رسول کو کہتے ہیں، تو علی کو تو سید علی نہیں کہا گیا، حسین کو سید حسین اور سید حسن کسی نے نہیں کہا ہے، نذیر العابدین اور جعفر صادق کے ناموں کے ساتھ سید نہیں۔
معلوم ہو کہ ڈفوسلا باز ہے، اپنی طرف سے جو ہے نا ایک لٹھو پھیلا رہا ہے، کام اخال سید فلاں سید فلاں۔ ہمیں سادات سے کوئی بغض نہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، اور یہ محبت ایمان کا تقاضا ہے، لیکن دروغگوئی پر افسوس ہوتا ہے اور جعلسازی پر افسوس ہوتا ہے۔ داڑھی منڈائے گا خوب، نماز ایک نہیں پڑھے گا، حرام و حلال سمجھے گا بھی نہیں، منگجی سادات کی تو کم دینا سے سید راگ رہے ایسا نام لینا مناسب نہیں ہے۔ ایک شخص اپنے نام کے ساتھ آج کل لکھنے لگا ہے، تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ سید ہیں، کہ میرے نام کو نہیں دیکھتے، اس کا نام ایسا ہے کہ اس میں شاہ آتا ہے۔ میں نے پیچھے سے آواز دی، میں نے کہا اس کے باپ کے نام میں گل آتا ہے اور دادا اور پردادا کے نام تینوں لے لیے۔ میں نے کہا پوچھو اس کے باپ کا کیا نام ہے، تو چپ ہو گئے۔ ایسا پلار نے میرا گل ہے، نکلنے میں غریب گل ہو داغت پلار نے مارے ہوگا، میں اٹھول گلو نہ ہو تازہ نہ جو پڑا ہے۔ چنانچہ میں نے محمد انور شاہ کو کہا کہ ہم سید وید نہیں ہیں، ہم نے حضرت اقدس امام الاسر مولانا محمد انور شاہ صاحب کی محبت میں آپ کا نام انور شاہ رکھا ہے۔ یہاں طرفہ تماشا یہ بھی سن لو کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب بھی سید نہیں ہے، وزیرستان مسعود ہے، وزیرستان کے مسعود ہے حضرت، پشتو بولتے تھے دیوبند کے زمانے میں۔ ان کے بڑے پہلے گئے تھے بار مولا، پھر آئے تھے لوات ایک جگہ ہے ہزارے میں، وہاں سے پھر چلے گئے بار مولا حضرت شاہ صاحب کے زمانے میں۔ لیکن حضرت شاہ صاحب کے متعلق سب سے بڑی کتاب حضرت بن نوری نے لکھی، نفحۃ الانبر الی ہدی شیخنا مولانا محمد انور، اور مولانا محمد یوسف بن نوری نے کسی جگہ بھی حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب کو سید نہیں لکھا۔ دوسری کتاب حضرت شاہ صاحب پر عبد الرحمن کندو نے لکھی، مقبوضہ کشمیر سے عبد الرحمن کندو، اس کتاب کا نام ہے الانور، میں نے اس کو شائع کیا یہاں احسن العلوم کی طرف سے، اور اس کا نام ہے تقدس انور، تقدس انور۔ حضرت شاہ صاحب کے متعلق یہ وضاحت اس میں موجود ہے کہ حضرت صاحب بھی سید نہیں، اور سید ہونا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ سیدا و حصورا ایک پیغمبر کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور ووجد سیدہا لدى الباب، عزیز مصر کو سید کہا ہے حالانکہ وہ کافر تھا، ووجد سیدہا لدى الباب۔ بہرحال سادات کا معاملہ ذرا کچھ پریشان کن ہے، اور یہ جس طرح ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں۔